سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں ایسا انداز کے ساتھ جی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ ایمان پیش کر رہے تھے ننھے سنخار پوری پاکستان میں چاروں طرف گھومنے والی آواز محمد طلحہ قادری صاحب ننھے سنخار حضور کی بارگاہ میں ہدیہ ایمان پیش کر رہے تھے تو ابھی میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے میں مختصر سی بس حاضری پیش کر کے قبلہ شاہ جی کو دعوت دوں گا اگر قبلہ حافظ وقار علی نصیری صاحب کی اجازت ہو تو میں صرف اس کے بعد قبلہ شاہ جی کو دعوت دوں گا اس سے پہلے سبزادہ حافظ قاسم جمیل زائی صاحب اور جتنے علماء کرام سردار کرام اسٹیج کی زینت بنے ہیں قبلہ شاہ جی بیٹھی ہیں تو ان بندے نچیز کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ میں ان کے ہوتے ہوئے اپنی حاضری پیش کروں میں حضور کے 4 یاروں کا ذکر کروں گا جو بندہ حضور کے 4 یاروں کا ذکر سننا چاہتا ہے محبت سے کہتے سبحان اللہ اللہ میں 4 اللہ میں 4 محمد میں 4 احمد میں 4 حرکت میں 4 برکت میں 4 حرکت میں 4 اللہ میں 4 محمد میں 4 احمد میں 4 شمال میں 4 مغرب میں 4 شمال میں 4 جنوب میں 4 حرکت میں 4 برکت میں 4 صدق کا تاجدار حق 4 صدق کا تاجدار حق 4 صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار دونوں ہاتھوں بلند کر کے صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہدار صحابہ کا علمدار ارے حیدر قرار ہر جن کو ان سے پیار بولو نہ میرے یار بولو نہ میرے یار حق 4 یار حق 4 یار بولو نہ میرے یار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہدار صحابہ علمدار ارے حیدر قرار ہر جن کو ان سے پیار بولو نہ میرے یار بولو نہ میرے یار تو انتا خطار تو انتا خطار اور تمہیں بھی چکار تو انتا خطار شاجی تو انتا خطار اور تمہیں بھی چکار تو انتا حیار اور تا پیارا ہے بار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار صدق کا تاجدار عدل کا پہدار صحابہ علمدار ارے حیدر قرار ہے جن کو ان سے پیار بولو نہ میرے یار حق 4 یار بولو نہ میرے یار حق 4 یار ان شاء کے ساتھ مدعوت خطاب دینے جا رہا ہوں علی نبی ولاد علی حضرت علامہ مولانا پیر سید دیدار حسین شاہ صاحب منظور نظر استانِ علیہ گلہ شریف آپ کی نعرت گھور میں تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمد لله وكفى وسلام على
عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء الصلاة والسلام على رسوله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم گرامی قدر سامعین حضرات اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی جس میں ہمیں یہ شب اور یہ سعادت عطا فرمائی اس بابرکت گھڑی میں اپنے گھر حاضر ہونے کا شرف بخشا اور اپنے حبیب نبی سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معجزہ معراج میں اور اس شب میں ذکر اذکار کرنے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے میرے یہاں آنے کا سبب ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صاحبزادہ وقار علی نصیری گولڈوی صاحب ہیں ان کی رفیق اور دوست اور بزرگ آپ کی مسجد کے روح رواں میری مراد راجہ مستقیم صاحب مسکین صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید ندیم حسین شاہ صاحب اور کافی احباب الٹے ہاتھ پہ میرے بزرگ صوفی عبدالرحیم عبدالکریم گھولوی آپ تشریف فرما ہیں اور علماء بھی تشریف فرما ہیں جتنے بھی حضرات آپ آئے ہوں یا میں آیا ہوں ہم اس کی محفل میں آئے ہیں جو عرش پر گیا اور واپس آ گیا جملہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اگر سمجھ آ گیا تو بول سکتے ہیں آپ اور میں اس کی محفل میں آئے ہوئے ہیں جو لامکان کی سیر پر گیا اور واپس اپنے غلاموں کے پاس آ گیا دنیا کا قاعدہ اور قانون اور اصول جو لوگ
بلندی پر جاتے ہیں مرتبے کے لحاظ سے، اور ساتھ ہی پھر نام بھول جاتا ہے، چودھری اختر نواز صاحب ہیں، راجہ نجیب صاحب ہیں، حافظ احمد صاحب ہیں، تو میں تمام نام سے ہم آگاہ نہیں ہیں، لیکن ہم جن کی محفل میں ہیں ان کے نام پر سب ناموں کو پیش کرتا ہوں۔ وہ نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، خاندان بھی جانتا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا، آپ کے سماعت کے مطابق آپ نے چاہا تو ہم بھی کچھ چاہیں گے کہ آپ کو کچھ سنائیں۔ دنیا میں انسان اعلیٰ مرتبے پر جائے تو وہ اس سے بلندی چاہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں، نیچے آنے کی نہ کوئی کوشش کرتا ہے نہ خواہش کرتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بندہ پرائم منسٹر صاحب کو کہیں کہ آپ میں نہیں بن جائے، بنے گا؟ اوپر ہی جانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اوپر تو کوئی جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، نیچے ہی چلا جاتا ہے، اور جو نیچے جاتا ہے اسی کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے سجدے کی حالت میں، ٹھیک ہے، اسی کو اللہ بلندی دیتا ہے، حسین ابن علی کی طرح بلندی دیتا ہے۔ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، ہماری ٹیک محمد مصطفیٰ ہی ہے، آپ لگائے رکھیں، اگر درد ہے، ٹھیک ہے، کوئی مصیبت ہے، بیمار ہے، بزرگ ہے، کسی کو تکلیف ہے، آپ لگائے رکھیں، ہم نہیں کہتے۔ اب جہاں بیٹھے ہیں سنیں، پیغام سنیں، اور اپنے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم غلام بیٹھے ہیں۔ تو دنیا میں انسان اوپر سے نیچے آنے کی کوئی بندہ خواہش نے بندہ موبائل والے زیادہ استعمال نہ کرو، یہ بندے کو روٹی نہیں کھان دینا موبائل۔ علماء بیٹھے ویڈیو بن رہی ہوئے نا، بندہ نوانا روک لینا ہے کہ وہ اڈے ہی نہ آ جائے، ٹھیک ہے، تو سنن گے دیسی قسم موبائل میرا، ٹھیک ہے، خطاب تو سن گل تو سن لو، ویڈیو بن رہی ہے، دیو جی سارے ہاں دیو نا، نمبر لے لو نا، واٹس ایپ کر سن تو سن، ٹھیک ہے، یہ تو بندہ نہیں روٹی نہیں کھان دینا، ماما کہنے ہیں تو روٹی کھا لے، وہ موبائل نہ لگے، سن لایا، تو اعلیٰ مقام پر ہو تو بندہ اوپر ہی جانے کی کوشش کرتا ہے، پروموشن، یہی کہتے ہیں اوپر جا رہا ہے، لیکن یہ کیسا قانون کو سرکار کائنات نے اس کو نیا انداز دیا، پلٹا دیا کہ دنیا والے کی قانونوں کو ان کے منہ پر مارا اور بتایا کہ مجھے دیکھو میں کہاں چلا گیا، اور پھر بھی میں انا عبدہ و رسولہ کی مقام پر ہی واپس آیا اور اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاں مقام لا مقامی سیر کی، کہاں کی سارے بولو لا مقام، ٹھیک ہے، نبیوں کو امامت کرائی، سارے اعلیٰ لوگ، معمولی بندہ نہیں، آدم سے لے کر جناب ایک صدق، ٹھیک ہے، سارے نبی ان کو نماز پڑھائی، امامت کرائی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ساریاں نشانیاں دیکھی، سمجھی، کائنات کا مشاہدہ کیا اور واپس آئے تھے۔ لیلن، ٹھیک ہے، رات کے مختصر سے حصے میں گئے بھی اور آ بھی گئے، سبحان اللہ کہہ دیں، رات کے مختصر تقلیلیہ ہے، یہ تنوین تقلیل کے لیے، قلت کے لیے، کم حصے میں گئے بھی اور آ بھی گئے، کوئی ایک رات نہیں، ہزاروں راتیں لے لے، نہ کوئی جا سکتا ہے نہ اس شام سے کوئی آ سکتا ہے۔ تمہارے جو چاند پر گئے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے ایک دفعہ دو دفعہ جہاں جا کے پہنچے ہیں، پہلی دفعہ جانا ہے، پتہ ہی نہیں اب تک جانا کون جانا سی، ٹھیک ہے، مقام چاہیے، مرتبہ چاہیے، بلندی چاہیے، مدینے سے آواز آتی ہے، اگر بلندی چاہتے ہو دنیا کے قانون قاعدے اپناؤ، پڑھو، سمجھو، لیکن عزت اس انداز میں چاہیے ہو کہ محمد رسول اللہ کا کالا پائے۔ کدھر آنا پڑے گا؟ سارے بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج کے اس ایڈوانس دور میں
سائنس نے بڑی چیزیں حل کر دی ہیں. جو پہلے اعتراض کرتے تھے نا بندہ جا کے ایسا سکتا ہے آپ نہیں سکتا, مختصر وقت میں جو پہلے انگلینڈ حج کرنے عمرہ کرنے سعودی جاتے تھے سال لگ جاتے تھے, آج کل تو مہینے بعد حج صاحب بن کے آ جانا ہو جانا کہ نہیں ہو جانا, سارے بولو پتہ ہی نہیں چل رہا, عمرہ بھی ہو گیا, ہفتہ پہلے نظر ہے بس میں واپس آ گیا, تو واپس آ سکنا ہے ٹھیک ہے, جو تیرے اختیار میں ہے اور جو رب نے محمد مصطفیٰ کے اختیار دیا ہوا ہے تو اس پر اعتراض کر رہا ہے ٹھیک ہے. جو انگریز کا ہے اب تیرے ایمان کا اسلام کا وہ حصے دار نہیں ہے, ایمان والا نہیں بنتا وہ جس نے یہ ساری چیزیں پیش کی ہوئی ہیں, ہوائی جہاز وغیرہ. سلیمان علیہ السلام سورہ نمل 19واں پارہ ٹھیک ہے, 19واں پارہ سورہ نمل پڑھو, اس میں پورا تفصیل لکھی ہے اختیار سلیمان علیہ السلام ٹھیک ہے کہ جتھے 6 مہینے تک بندہ جانا آنا ٹائم لانا یا 6 مہینے رات بھی ویچی تو دن بھی ویچی اک چھپکنے تو پہلے تحت کی چایا تو سامنے پیش کر دیتا ٹھیک ہے. سلیمان علیہ السلام ساری زندگی بغیر سفر کی تھا, بغیر پٹرول ہے کہ نہیں, بغیر سفر کی تھا, بغیر جہازیں اور پٹرول کوئی ٹکٹ نہیں, تحت رکھنا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ, ہوا ماتحت ہے, 1000 کرسیاں لگی ہیں, جن دیو وحوش طیور ٹھیک ہے, اتنے بڑی دنیا آباد ہے مستحد ہوتے. سلیمان علیہ السلام حکم دینے ہیں ٹرنا شرنا کوئی نہیں. آج کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے ادھر جو گھنٹوں کا سفر تھا ہم نے اس کو اتنا کنٹرول میں کیا تو وہ لمحوں میں آ گیا, منٹوں سیکنڈوں میں آ گیا, جو سال بھر لگتا تھا مہینوں میں آ گیا. سلیمان علیہ السلام کے دور کو دیکھو, جہاں 6 ماہ لگتے تھے ان کا سامنے ان کا ولی کھڑا ہے اس امت کا ٹھیک ہے, پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. ہدہد نہیں ہے, فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ, میں نہیں دیکھتا ہدہد, أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, کدھر غائب ہے؟ سلیمان علیہ السلام پوچھا کدھر ہے؟ علم ہوئے گے سارے ہیں تو ناکھیں تو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, فرمایا میں اس کا عذاب دے گا, ماروں گا. اتنے جو ہدہد آیا, سلیمان علیہ السلام تخت صرف بادشاہ نہیں اللہ دا نبی بھی ہے, گاوے کی بولو سارے نبوت بھی ہے, سلطنت بھی ہے, دنیا کا اللہ نے مقام مل گیا, نبوت بھی تھی. ہدہد آیا تھا پہلے بول گیا, پتہ ہے نا مارن گے, انہوں نے کہا میں نے کچھ نہ کہو, میں انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء, میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جس کو اللہ نے ہر کچھ دیا ہوا ہے اور فلاں کی عبادت کرتی ہے, اللہ کو نہیں کرتی اللہ کی عبادت. تم نبی ہو تو اپنا عہدہ بھی سنبھالو تھوڑا. مطلب ہے نبیوں کے دور کا ان کے ساتھ سامنے آنے جانے والا پرندہ بھی ہو تو وہ بھی تبلیغ کیا کرتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ سلیمان علیہ السلام کا پرندہ جو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا تھا, ان کے ساتھ خاص مصاحبین میں شامل تھا, اس کو بھی پتا تھا کہ کیڑا بندہ کافر ہے تے کیڑا اللہ والا توحید والا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے اصحاب نے 1,40,000 کموں پیش, انہوں نہیں پتا کہ کیڑا بندہ کافر ہے تے کیڑا ولی اللہ ہے, اللہ ماننے والا ہے. جانور کو پرندے کو پتا ہے جو سلیمان علیہ السلام کا پرندہ ہے اس دور کا ہے, اور جو محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھنے والے صدیق اکبر ہوں, فاروق اعظم ہوں, عثمان غنی ہوں, خباب ہوں, طلحہ ہوں, جبیر ہوں, عمیر ہوں, عبداللہ ہوں, مولا علی کی جو شان ہی اپنی ہے, یہ تو اخی رسول ہے, رسول اللہ کا بھائی ہے,
ساتھ صحابیت کے مقام میں تھے ان کو بھی اللہ نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. سبحان اللہ. ساری زندگی سلمان علیہ السلام فرمایا کہ چل اسا جا کے تم اے پیغام دے کہ تم شمس پرست ہے، ٹھیک ہے، اے تبلیغ کا کہ تم اے میرا خط لے کے جا. انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. لما خط نے لکھا ایک ٹکڑا لکھا کہ اے سلمان کی طرف میں اللہ کے نام شروع کرنا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اللہ تعالی علیہ میرے کو آ جا واتونی مسلمین اسلام کی شکل میں لے کے آ اطاعت کرنی ہوئی میرے کو آ جا. نبی گل نہیں کی تھی اس خط کے توجہ میں پا کے گئے. پیچھے سلمان سے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے تو لمحہ کام کر سی پرندہ ہے نا لمحہ جا سے پتہ نہیں کیا کرے گا. میں چاہنا اس تحت سمیت و سچوں کہ میرے کو سامنے لائے. قال عفریت من الجن انا آتیک به. عفریت نالی جن کھڑا ہے انا آتیک به میں لے کے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک. اگر تسانی نفل لگے گی برخاست ہونے تو پہلے لے کے آؤں گا. بڑی گل تھی یہ بھی بڑا مقام تھا. اس جن کو بھی بڑی طاقت ہے کہ 6 مہینے لگ رہے ہیں اتنے گھنٹہ دے لے کے آنا چاہنا. سلمان اسلام کہ بہ جا کیا کر بہ جا بول پاؤ تسی بہ جا میں جلدی چاہیے. حالانکہ خود نبی نے ہوا مسخر ہے سفر سمجھے نا تخت اڑ رہے ہیں ساری چیزیں اڑ رہی ہیں ساریاں چیزیں نال جدر ہوا میں کہنے لے چاہنے گا اسی پہ ہوا نے مطابق چلنے والے لوگ ہیں لیکن ہوا نبیانہ روح اور مقصد آرزو دیکھ کر چلنے والی ہوا کرتی ہے. اس لیے تو جانی نے کہا نسیمہ جانب بطحا گزر کر نسیمہ جانب بطحا گزر کر سے احوالم محمد را خبر کر. سمجھ آئی یا نہیں آئی نا بول بہو نہیں آئی تو بول بہو میں سمجھاواں گا میں بیٹھے ہیں فارسی کی کوئی گل نہیں تیرا بول بہو میں سمجھانا تو سبحان اللہ دے گئے. نسیمہ جانب بطحا گزر کر مشرق تو مغرب کی طرف ہوا چلن والی جانب بطحا گزر کر اسی تیرے رخ تک کے چلنے والے ہیں. موسم دیکھنے موسم مسمات والی کی خبر سنتے ہیں سفر کرتے ہیں شامیانہ بناتے ہیں آشیانہ بناتے ہیں لیکن نبی تیرا رخ نہیں دیکھتا تو نبی کا رخ دیکھا کرتی ہے. سمجھ نہیں آیا جملہ سمجھ نہیں آیا ذرا جملہ معذور کو اسی ہوا تکڑ والے ہیں کہ ہوا نبیاں تکڑ والی ہے. تیری گزر اگر ہوئے جانب بطحا گزر کر اتر جا زی احوال محمد را خبر کر میرے احوال کو محمد مصطفیٰ را خبردار کر دے. ادھر جا کے ایک پیغام نہیں سنے آگئی سرکار کہ تیرا غلام کمری والا تیرا تڑپ رہے گا. تیرے شب معراج جس رات تک اللہ اپنے کول بلایا ایک تیرے رب دے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے تینوں اور تیرے رب کو یاد کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے سب زیادہ سا فرمایا کہ پنجابی کہ گل زیادہ کریں نہ اپنا ذوق ہے ساڈا تعلق نال پرانا ٹھیک ہے انہاں دا حکم ہے ایسے تو میں اس واسطے گل کر رہا ہوں. سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ صاحب عفریت چنیا کہ کیوں بیٹھ گا بیٹھ جا میرے اور کم میں بیٹھا رہا جتا گھنٹے میں جا کے جناب آسن چاہ کے اور تو سلیمان علیہ السلام کہہ رہے تھے میری شان بھی دیکھ اپنی گفتگو بھی دے میرے شان کے مطابق رہ جانا میں نبی کا دنیا کا بادشاہ تھوڑے گا. قال الذی عنده علم من الکتاب ایک اور کھڑا ہے علم من الکتاب او بندہ کھڑا ہے جس کتاب نہ
کچھ حصہ ملے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قرآن پاک ہے بھائی ٹھیک ہے 19 پارہ ہے نا سورہ نمبر ہے ماں بیان نہیں ہے میں پڑھ سکتا میں دس رہا ہوں جس مسلک نہ مرضی ترجمہ جا کے پڑھ لو جا کے ٹھیک ہے وہ بندہ کھلیا آصف بن برخیہ ناسی علم من الکتاب وہ عام بندہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب بنا کچھ حصہ بھی دیتے ہیں وہ پڑھنے والا بندہ ہے انا آتیک بہ یا نبی اللہ میں لے کے آؤں گا ٹائم کتنا قبل ان یرتد الیک طرفک اپنی طرف دیکھ سلمان کتنا ٹائم دس انہوں نے کہا اپنی طرف دیکھو سلمان کہا دیکھو فرمایا سامنے آیا ہے دیکھو سامنے آیا تو سمجھ نہیں آئی شاید اختیارات معراج کا میں کو کیا سمجھ آوے گی سلمان علیہ السلام دے ولی دا واقعہ اور انہاں دی کرامت سمجھ نہیں آ سکی تینوں قبل ان یرتد الیک طرفک آنکھ چمک کے پانی کسے تے پانی آ پہ ٹھیک ہے انج کر کے اپنا کیا کیتا تو میں سامنے کھولو سامنے پہ آتا ہے تخت بھی چاہیا نہ وہ کدھر گیا کہ نہ وہ آیا بیٹھا ہے تو سامنے کیا میں تقاضا کرا یار میں بین پانی دو تو سامنے کو بندہ اٹھ سی جاسی نا اتھے ہویا تک ہاتھ کر سی کچھ کر سی زیدر سی حقت ہو سی میں اور تقاضا کرا یار میں کچھ فلاں چیز چاہیے کوئی بندہ کہہ رہے وہ بندہ بیٹھے ہیں اٹھے بھی نہ تے آخر بند کر کے کھول آیا ٹھیک ہے اکھ بند کر کے کھول آیا کوئی اور کھیٹ لا سکے نہ لا سکے اللہ کا ولی جس دور میں جو بھی کھیٹ لا سکنا ہے دس سکنا ہے اور لوگاں سمجھا سکنا سرکار کائنات جناب محمد رسول اللہ سارے پڑھو درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے منتہا وہ چلے ندی لا مکہ کی طرف چلے قبری والا ادھر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں پڑھیا ہے کلام نہ پڑھیا میں سمجھنا واقعہ معراج ہوئے سعدی کا کلام جب تک نہ پڑھیا جائے وہ مزہ ہی نہیں آنا بنے ٹھیک ہے ربائی ہے ترام اسرے سعدی دے کے ایک محمد مصطفیٰ خود حکم دیتا جا گیا ہے بلغ اللہ بکمالہ سارے آنا جنہ آنا ذرا پڑھ لیں بلغ اللہ بکمالہ کشفت جا
ٹھیک ہے گم ہو گئے سارے کٹھے دیکھ لو کوئی بنا سر نہیں مارے تڑپ نہیں رہا تیرے گھر پہ تڑپتا کس کو نہیں دیکھا ہے آپ دیوار سکتے میں کھڑے ہاں یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے قدم رہ گئے ہیں یہ محبت کی محفل ہے محبت والے آدھے اب کملی والے کی بارگاہ میں اس گلی کی بات کر رہے ہیں جہاں بادشاہ بھی جاتا ہے اپنا گدا کاسا لیس ہو کر کاسا اٹھا کر التجا کرتے ہوئے آرزو کرتے ہوئے نسکن کرنا مینا یادو جنیدو با یزیدی جا یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں دیکھا چوم رہے ہیں بندہ میں نہیں جانا ویڈیو والا کون بندہ بیٹھ کھڑے چوم رہے ہیں میرے سے نہیں چوم رہے ہیں اس کے اندر ایمان ہے مسلمان ہے چوم رہے بندہ کھڑے میں نے بات نظر ہی نہیں آ رہا نا لیٹ مارنا کیتا بس زیادہ روشنی کے بندے نہ کر چھوڑا کیا نہیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی میری بات بہت روشنی بھی ہوئے نا بہت روشنی بھی ایتا کو صوف صاحب کے بلا پیچھے نہیں نظر آ رہے ہیں نہ ہوئی ہیں سارے بہت روشنی ہے نا ٹھیک ہے زیادہ روشنی بھی آٹھ مار چلنے روشنی ہے نا وہ کمیاں خراب کرتی ہے بندہ اندھا ہو جانا ہے اور اتنی روشنی رات کمی نظر نہیں آنے نا کانو پھر سہارا لینا پڑے گا ٹکر مار جائے گا تو یہ گلی کس کی ہے اللہ اللہ اٹھتے اٹھتے قدم رہ گئے ہیں اور بانٹ لی سب نے آپس میں خوشیاں بانٹ لی سب نے آپس میں خوشیاں میرے حصے میں غم رہ گئے ہیں بانٹ لی مسلمان کی گل کر رہے ہیں کفار سر جوڑ کر دنیاوی آسائش اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے اور لے رہا ہے اور تجھے اور مجھے مسلمان کو اور تنہا چھوڑنا چاہتا ہے اس کی امنگ ہے خیال اس کا یہ ہے لیکن میں کیا کروں این خیال استو محال استو جنوں رومی کی زبان اس پہ جواب دیتا ہوں کہ این خیال استو محال استو جنوں بانٹ لی سب نے آپس میں خوشیاں میرے حصے میں غم رہ گئے ہیں اور اب نہ اٹھنا سرحانے سے میرے اب تو گنتی کے دم رہ گئے ہیں کہتے میں گل کر رہے ہیں پیچھے بندے کسے یاد ہے گا جی ہاں جی سلیمان علیہ السلام فرمایا تو میں کوئی اور بندہ کھڑا ہو رہے میری شان کے مطابق نہ لے کے آئے گا بعد میں پڑھے لوگ درد پاوے گا کوئی ولی کی کرامت کا منکر ہوگا اور کوئی معجزات مصطفیٰ کا منکر ہوگا تو میں آج اپنا جواب دینا چاہنا میرے تے ہواؤں سفر ہے ہواؤں کے ماں کے تخت کے وہ سوال پورا شہر جان کے میرے کو لا جاؤ لیکن ولی نشان دسنا چاہنا کیونکہ بعد ایک لوگوں کے یہاں درد پہنے گا کہ آگے جو مراج کی ہویا عقل نہیں مانتی تاہی تو مراج سمجھ نہیں آنی نہ پہنوں عقل مان جاوے تو پھر مراج کیے خدا کی قدرت کیے پھر خدا کی قدر ہونا چاہے خدا کی شان کیا ہے سمجھ کچھ ہو اس میں اور کیا ہے خدا کیا ہے خدا ہے اور کیا ہے اس تو بھی چیز تو سارے ہونی چاہیے کلے ہی بندہ بولے نا اس نالے بول کے اس واسطے بول رہا میرے واسطے نہ بولو تو نہیں بول چھوڑو اس
داد دو نہ بچارے کلا بولیا بولو سبحان اللہ میں یہ نہیں کہنا کہ میں سبحان اللہ کرنا تو ساتھ درخت لا کے دیسا حدیثاں سارے پتہ ہے میں چند لوگ اللہ کر رہے ہیں ضروری نہیں تھوڑی ٹھیک ہے میں اس ڈگر دے جا کے آ گیا وہ بندہ قال اللہ جی اندہ ویلمہ میں لے کے کتنا ٹائم یا بند کر کے کھولو گے سامنے تخت موری موتی جوہرات ہیرے یہ وہ تسی گڈی تے رکھو نا ٹھیک ہے شادی ہو کسی فرنیچر تم رکھنا ہے ادھا ٹوٹے ہوگا ہاں کھسکے ہونے ہیں سارے بولو ہاں جنہوں نے دیکھ رہے ہیں نا تمہیں انتظار کرو پتہ چل جا سکتا پھر نہ سوچ اس اسنے میں اس کے پیچھے بڑے مانے ہیں نا خوشی نہ آسا ہے غم نہ آسا ہے آج یہ مشہور پوچھو تمہیں پوچھو کہ تسی ایسے کیوں ادھا کھسکے ہونے ہیں حالانکہ تم انوانس طور ایک سانس لے رہے ہیں ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تو تیری ٹیکنالوجی بھی کہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں ٹھرس پی آئی اے وہ ٹکرانا کہ نہیں مارا جانا بولو تیری ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے انجن فیل ہو جاتا ہے جن ڈگریاں والے پائلٹ بیٹھے نہیں تھے سب کہنا کہ مولویوں کو نہیں آتا تیرا ڈاکٹر جن ڈگری پہ تیرا سرجن بڑے ہوئے ہیں تیرا پائلٹ بڑے ہوئے ہیں فوج میں تیرا کرنل بڑے ہیں کل پرسوں ہفتہ دو ہفتے پہلے اقرار الحسن ایک جنی کرنل پکڑیا پکڑیا کہ نہیں پکڑیا سرے آم تک لو اسی جھوٹا کرنل فراڈی ایک دم غنیمت جانا ٹھیک ہے جناب کام بھی غرض ہے دنیاوی مقصد نہیں ہونا اللہ دی اور اس پہ رسول کی رضا واسطے الف با تا سا بچیاں پڑھا کے اللہ اور اس پہ رسول کی قرب عطا کرنا رحمت نبی کوئی ہے عویزہ ہے اللہ رحمت ہی رکھے زحمت لگا سارا تخت اتھوں پستت مطلب ایک چاوے دا ٹھیک ہے کوئی ٹیکنالوجی چینیاں نے کٹ رہی نا چھن کٹی گئی کوئی تھلوں تحصیل ڈپارٹمنٹ ملا ہے لیکن وہ آرام نال جتھے 2 گھنٹے لگ رہے نا اتھے 4 لانے نا اے تیری ٹیکنالوجی کسی جگہ تو کسی جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے جہاں سہولت ہوتی ہے وہاں وہ آرام سے لے کے جاتے ہیں گرے نہ لیکن اللہ دی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیاں دے جتھے سفر مہینہ کا لگنا آیا اب چھپکنے نے اندر نہ اٹھیا نہ بیٹھا نہ گیا میں نے وہاں سارا تخت چاہیا تو سلمان کی برگاہ چلے گئے اے سلمان نبی دے دور دا آپ دا امتی ولی اس دا مقامی تے محمد مصطفیٰ دا جڑا غلام ہے آپ دی آل ہوئے اور محمد مصطفیٰ دے نال ہوئے کہ اس دا مقام تے مشاہ کے سینس میں پرکھے گا تو آج اعتراض کرے گا کہ جسم یہ سکر ہے اس میں سے متصدق تھلے میں اس دا قانون ہے اس دا قانون اس تے موئے کرے ہر چیز متصدق تھلے نہیں آنی ٹھیک ہے جسم سکیلہ سکر اوپر کیسے چلا گیا تیرے واسطے بہتر ہی سمجھتے میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ قرآن میں چاہ گیا کتنی گلا نے تینوں میں سمجھ نہیں نسی مان لینے شہید زندگی تینوں میں سمجھ آ گئی کہ شہید زندہ ہوئے کدھر حکم دیا آیا ہوئے پنڈی عزیز پٹی ہاں جی آگے آرڈر کیتا ہوئے اس لیے اتنا مٹن دا بیف دے دو جی میں عزیز بٹی ہوں میں سرور شہید ہوں میں کرمل لالت نہ فلانا نا کھانے آیا ہوئے بولو کدھر اپنے کے گیا کوئی بندہ اٹھ کے عزیز شہید ہو سکتا تو تسی کیوں کہنا وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے قرآن بھی کہتا ہے تمہیں مجھے سمجھ آ گیا نہیں آئے گا شہید عام قبرستان میں دفن ہے اس دی زندگی کا سمجھ نہیں آ گئی محمد مصطفیٰ دی نہ زندگی بعد از وفات سمجھ آتی ہے نہ شب معراج آسمان پر جانا سمجھ
مختصر حصے میں سرکار سے پوچھا گیا سننا مختصر حصہ کتنا؟ فرمایا کہ میں سدرہ تے گیا تے میرے امام جڑا سدرہ درخت ہے اس کی ٹانگی میرے امام شریف بوسہ دیتا لفظ میں یہ بولا ہے اور وہ لکھا ٹکرائی ترجمہ ہی ہویا میرے امام سے ٹکرائی کس کی کیا ضرورت ہے جو محمد مصطفیٰ کی ذات ٹکرائی اور ٹکرا نہیں سکنی وہ خود آئی دانستہ ادبا اس نے بوسہ لیا کملی والے کے امامہ شریف کو فرمایا بوسہ لیا وہ ہلنے لگی میں جا چلا گیا ٹھیک ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ جو اللہ نے گلہ کی تھیاں اپنے نبی نے سو کی تھیاں واپس آئے سرکار فرمائے میں واپس آیا تو پھر بھی جھوم رہی تھی اے میں نہیں کہنا کہ سرکار نے آمد تے جھوم رہی ہے کیونکہ میں چشتی نظامی آدمیاں مختلف مذاق کے بندے بیٹھے ہوتے ہیں گنگھول نقشبندی سلسلے کے بیٹھے ہیں چشتی نظامی آدمی ہیں سب کے مذاق کو پتہ نظر رکھ کر ہم بات کرتے ہیں مہمان نے بھی میں حاضر تواتر کو دیکھنا ہے کہ تو کہ کھاسے آپ نہیں پسند ساریا چیزاں بیڈ ہو کھانے ہیں تو مہمان میں روزہ ہوئے کھا رہی کرنا چاہ کہ میں نے بھی ٹھیک نہیں میں نے تو گھوٹے پی رہی ہے پیٹ بھی ٹھیک ہے درد کرنا میں نہیں کھانا مہمان نے بھی خاطر بتا رہا اس نے مطابق کرنا تو سرکار کے امام شریف سے اس نے بوسہ لیا تنو درد پہنے میں نے درد پہنے اس دور کے ملہ کو اس بندے نجس کو درد پڑتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی جالی شریف ہو تو تم جا کر ادب سے اس کو بوسہ دو اللہ وہ وقت لائے آپ کو مجھے مدینے پہنچائے اور وہ منظر دکھلائے سامنے جالی ہو مواجہ شریف ہو اور ہم دست رستہ اس کا ٹھیک ہے کملی والا دونوں پڑھنے آنا تھا تے دونوں سننے یا سلام پڑھنے یا نبی سلام علیہ آج غلام تیری بارگاہ کی حاضر ہو کے سلام پڑھنے ٹیکنالوجی دنیاوی جتنے بھی آج یا بعد میں کتنی چیزاں بھی ایجاد ہو سکیں قیامت کی صبح تک کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی جو کملی والے کے اس معراج کے معجزے کو کراس کرے اور قرآن کے معجزے کو کراس کرے کراس نہیں کر سکتا جتنا مرضی دل عالم سائنس اتے کوئی نہیں جا سکتا تیرا جہاز بھی ٹوٹ جانا ہے تباہ ہو جانا ہے ٹھیک ہے حالات خراب ہو بارش ہوئے ابر علوم مطلع ہوئے ایئر لائن لینا لیٹ ہو جانی ہے ٹھیک ہے کہنے نہیں کہ حالات خراب ہیں فلاں ہو گئے ٹنکا ہو گئے کہ کملی والا جب چلا جاوے حالات خراب بھی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہو جاتا کملی والا تو جاتا ہی ادھر ہے اگر حالات خراب ہو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہارا حالات خراب ہے سنو میں فلاں نبی ہوں میں فلاں ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں انی لکم رسول النبی فاتقوا اللہ واطیعوا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تمہارے حالات خراب ہیں نبی آتا ہی اس لیے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے چلتے ہیں حالات کا رخ دیکھ کر ٹھیک ہو تو چلتے ہیں جاتے ہیں وگرنہ گھبراتے ہیں لیکن نبی وہ ہوتا ہے حالات خراب ہو قدم پڑ جاتا ہے تو حالات ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے جسم آپ کا میرا جسم خراب ہو اندرونی طور پر ایمان لطف نہ دیتا ہو دل نہ لگتا ہو نماز میں مزہ نہ آتا ہو درود و سلام پڑھنے کو جی نہ کرتا ہو اس دل کے نگر میں کسی کو دعوت دیں کہ قدم منجا فرمائیں کملی والے آپ نظر پائے تھے میں نے کہا نہیں آتا مزہ نہیں آتا میری حالات خراب نے نبی کا مقام کیا ہوتا ہے جہاں
میرے برباد جسم کو آباد کر، مہربانی کر، اس پر ایک کرم کی چھانٹ پڑ۔ جب نظر پڑ جاتی ہے، کرم ہو جاتا ہے، تو پھر قبلہ عالم پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ بول اٹھتا ہے، اس صورت میں جانا کھا۔ سارے آنا ہے کہ نہیں؟ سارے آنا نہیں؟ اچھے ہو جیسا نہیں آنا نہ چاہتے باقی آنا نا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ سرکار دی ناتے تعریف کرو کہ جیسا اللہ بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ، کہ تیری ماں نہیں، والدہ نہیں، تیری والد نہیں، اے نبوت کے شان کے ساتھ بات خدیجہ الکبریٰ بھی اٹھ گئی، تیری غم گسار حیات، رفیق حیات تیری، اور تیرا پرسان حال کوئی نہیں کہ تینوں بن ٹھن کے تو جب سوار ہو، تجھے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں دیکھنے والا ہوں نا، انہو السمیع البصیر، میں سننے والا بھی ہوں، دیکھنے والا بھی ہوں، اور کوئی نہ کرے، میں رب ہو کر کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تسی بھی کہہ رہو کوئی منع نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی جب شان بیان کی معراج والی، اس نے بھی کہا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اس صورت نو میں جانا کھا۔ سارے پڑھو، جانان کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی شانہ کھا، اس شان کی شانہ۔ صاحب میں آخری ایک ربائی مسدس سے قبلہ پیر صاحب میں مراج حوالے نہ پیش کرنا، اور باقی اجازت ہے، صبح جمعہ بھی ہے، تو سب لوگ کا بھی آرام کرنے ہیں، سب آرام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسان سکون والی ٹھہراؤ والی زندگی عطا فرمائے۔ مسدس ہے شب معراج کے حوالے سے قبلہ پیر صاحب کا مشہور، آپ کا میں ترنم میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے، واللیل بحر چشم ہے آنچل لیے ہوئے، والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے، والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے، اور والشمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے، اور والفتح خوش ہے دیکھ کے اس نے شباب کو، والفتح خوش ہے دیکھ کے اس نے شباب کو، تھامے ہوئے ہیں رکاب کو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع معجزات اور بشمول معراج مصطفیٰ، یہ جو سفر معراج مصطفیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان نام ہی کس کا ہے؟ ماننے کا۔ کیا نام کس کا ہے جی؟ ماننے کا۔ اللہ تو سب نظر آنے؟ نہیں۔ بولو سارے نہیں مننے ہم فرشتے دیکھے نہیں کہتے تھک کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، خدا نہ نام بس کر چھوڑ
میرے تو دفتر ختم ہو گئے لکھ لکھ کے گناہ تو کرنا ہے بس کدے نظر آیا باہر لگا ہوئے نہیں من نہیں جنم دوزخ ہے جی پل صراط قبر اندری معاملات برزخی منتے ہیں یا مانتے ہیں یہ چیٹنیاں گلہ مننے پہ ہو سرکار نا اتھو آنا مننے پہ ہو تو جانا دے مان لو ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں حکم ہوا ہے کہ یہاں ہی دعا جتنے بھی جس کا جو بھی عزیز گیا ہے سب کے لیے اور جتنے بھی رسول اللہ کے اس معجزے کو ماننے والے دنیا سے گئے ہیں ان کی اصال ثواب کے لیے سب سے پہلا جو ماننے والا جو مقرر اول ہے اقرار کرنے والا سب سے پہلا بندہ اس امت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سارے حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں قاضی الحاجات کی بارگاہ میں ملتجی ہوں یا رب العالمین یا حکم الحاکمین یا قاضی الحاجات یا رافع درجات یا کاشف المہمات ہم سب تیری بارگاہ میں باعز و نیاز حاضر ہیں ہماری حاضری قبول فرما یا اللہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہو آج دن تک چھوٹے بڑے گناہ کے سر مرتکب ہوئے ہوں صغیرہ کبیرہ یا اللہ سب معاف فرما یا اللہ اس محفل کو اس کی تمام جو بھی کلام پیش کیے گئے نعت خوانی درود شریف ذکر اذکار تیرا تیرے حبیب کا ذکر یا اللہ جو کلمات نبی پڑھے گئے میں نے پڑھے یا اللہ اس کا ثواب جتنے بھی لوگ اس امت میں سرکار کائنات کے اس معراج کے معجزے کو ماننے والے دنیا سے گئے ہیں یا اللہ ان کی درجات بلند فرما ان کی بخشش فرما ہم جتنے کے بھی گناہ معاف فرما یا اللہ جس کے والدین بیمار ہیں یا اللہ شفا عطا فرما ان کو خدمت کی توفیق عطا فرما جس کے والدین دنیا سے چل بسے ان کی مغفرت فرما یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما قرآن اور سنت پر ہم سب کو چلنا نصیب فرما یا اللہ ہم سب کے معاملات جتنے بھی ہیں سب آسان فرما زندگی مشکل میں ہے آسان فرما یا اللہ کرم فرما دونوں جہانوں میں کرم فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا رب محمد و علی زہرا یا رب حسن و حسین و علی ابا کس لطف قرار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی والا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد علیہ الصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم تمامی احباب سے گزارش ہے کہ وہ راستے میں جاتے جائیں اور اپنا لنگر کا اشارہ لے کے